وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ سبحان اللہ۔ یہ مضمون جو ہے سورہ انفال کی پہلی آیہ مبارکہ کی طرف غور کر رہا ہے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یسألونک عن الانفال، حبیب آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ، آپ فرما دیں انفال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مزید توضیح بیان فرمائی۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو آیت نمبر 41 سورہ انفال کی پہلی آیہ مبارکہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ناسخ ہے، وہ آیہ مبارکہ منسوخ ہے۔ اس میں مطلقاً کہا گیا تھا کہ انفال جو ہیں یعنی مال غنیمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے جی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے نکالنا ہے۔ باقی جو 4 حصے ہیں تاکہ وہ غانمین میں یعنی مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ناسخ ہوئی، وہ والی آیہ مبارکہ جو پہلی ہے وہ منسوخ ہے۔ سب سے پہلے ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں مال غنیمت جو تھا، یہ ذہن میں غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ میں دشمن سے مال چھینا جائے، ان کا مال جو دبا لیا جائے وہ مال جو ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام جہاد کے لیے جاتے تھے وہ جتنا بھی مال بطور غنیمت کے جمع کرتے تھے وہ مال ان کا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے استعمال کرنا حلال ہی نہیں تھا، اور سارے مال کو جمع کر کے رکھ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بجلی آتی، وہ آ کے اسے جلا جاتی، جیسے قربانی کے گوشت کا ہوتا تھا، قربانی کے جانوروں کا، وہی حال یہاں پہ ہوتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال غنیمت خود استعمال کرنا یہ میرے لیے حلال قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ جی یہاں پر لبرل قسم کے لوگ جو ہے نا وہ یہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ جناب مال جو ہے کسی کا چھین لینا، میدان جنگ میں کسی کافر سے مال چھین لینا یہ حلال کیسے ہو گیا؟ یعنی تو اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان سی بات میں روزمرہ کی بات آپ کے سامنے بتا دوں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ باغی ہو جائے، حکومت کا باغی بن کے کھڑا ہو جائے تو حکومت کیا کرتی ہے؟ اس کی ساری جائیداد، سارے اکاؤنٹ بھاگ کے سرکار ضبط کرتی ہے نہیں کرتی؟ کہتے ہیں جی بھاگ کے سرکار سارا کچھ ضبط ہو گیا ہے، جی آئے دن کچھ تحریکوں کے بھی کرتے رہتے ہیں، جبکہ کئی سارے معاملات میں ان کے لیے کرنا جائز نہیں ہوتا پھر بھی یہ کر جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی یہ بھی مسلمان بنے، اسلامی حکومت ہو ان کی، پھر ان کا کوئی باغی کھڑا ہو تو اس باغی کا وہ باغی بھی نہ حق پہ وہ بغاوت کر رہا ہو، یہ نہیں کہ وہ اسلام کا جو ہے نا وہ پرچم لے کے کھڑا ہو تو یہ پکڑ کے اسے کچل دیں، یہ خود حکومت کفر کی چلا رہے ہوں، تو پھر جائز نہیں ہے ان کے لیے ایسا کرنا جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ اسلامی حکومت ہو ان کی ہیں جی، تو پھر اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، باغی کھڑے ہو جائیں، ان باغیوں کا جتنا کچھ بھی ہو سارا کچھ سارے کا سارا بھاگ کے سرکار ضبط کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ کون ہے وہ باغی ہیں۔ اب حکومت جہاں چاہے اسے صرف کر سکتی ہے، اسے خرچ کر سکتی ہے،
تو یہ ذہن میں رہے جو کافر ہیں یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں. یہ کیا ہیں؟ باغی. رب تعالیٰ کے باغی ہیں. اب جب یہ رب تبارک و تعالیٰ کے باغی ٹھہرے تو پھر ان کا جتنا بھی مال ہوگا، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا، وہ سارے کا سارا بحق کے سرکار ضبط ہوگا. کیا ہوگا؟ بحق کے سرکار ضبط ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے اہل ایمان کو کہ تم ان سے جتنا لے سکتے ہو لے لو، چاہے سارا لے سکتے ہو تو سارا لے لو ان سے. جب مسلمان سارا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مالک حقیقی ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، تو وہی خالق اور مالک فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے، استعمال کرنا تم استعمال کر سکتے ہو. تو لہٰذا اس پر جو لبرل کا، جو بے دینوں کا، سیکولر لوگوں کا اعتراض ہے، اشکال ہے، وہ سرے سے بنتے ہی نہیں ہیں. وہ نہیں بنتا سرے سے، کیونکہ ان کی جو حکومتیں ہیں وہ تو ہیں ہی جناب اسلام دشمن. اسلام دشمن حکومتیں ہونے کے باوجود یہ اپنے باغی کا سارا کچھ باقی سرکار ضبط کر لیتے ہیں، اسے استعمال کرنا حلال سمجھتے ہیں. تو پھر جو بندہ رب تعالیٰ کا باغی بن جائے، پھر خالق اور مالک خود اجازت دے دے، خالق اور مالک خود اہل ایمان کے لیے حلال کر دے، تو پھر روکنے والا کون ہوتا ہے؟ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اشکال وارد کرنے والے پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ان کے بعد پھر مسموع نہیں ہوگی، بالکل ان کی بات نہیں سنی جائے گی. ایک بات. دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ اسی حوالے سے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا اہل ایمان کے لیے استعمال کرنا. وہ یہ کہ مال جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مال تمہارا ہے لے جاؤ بھائی، بلکہ نہیں. پہلی آیت مبارکہ میں ما یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، میں کہ انفال کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں حبیب، آپ فرما دیں یہ انفال جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور یہاں کیا فرمایا؟ میں کہ 5 حصے کریں گے اس مال کے، 4 حصے تمہیں ملیں گے، اور ایک حصہ 5واں حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے ہوگا. ہاں جی. مطلب کیا ہے؟ اب بانٹ کر کون دیتا ہے؟ جو مالک ہو. کیا ہو؟ مالک ہو. اب مثال کے طور پر یہاں پہ اعجاز صاحب کی دکان ہے، ہاں جی. کوئی بندہ جا کے یہ تو کوئی چیز بانٹے تو بانٹے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے جا کے کہے چل جی فلانے تو چیز یہ لے جا، تو فلاں چیز لے جا، تو فلاں چیز لے جا، یہ کرنا جائز ہوگا اس کے لیے؟ جب دکان ان کی ہے تو بانٹے گا کوئی اور کون؟ اور کیوں بانٹے کوئی بندہ کھڑا ہو کے دوسرا بھائی؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا 4 حصے غانمین کے ہوں گے، مجاہدین کے ہوں گے، اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا، اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ مال اگرچہ جمع لوگوں نے کیا ہے، جمع مجاہدین نے کیا ہے جی، لوٹا انہوں نے ہے ان سے، انہوں نے چھینا ان سے، لیکن مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ مالک ہے وہی پھر حصے کرے گا، وہی بانٹ کے دے گا. اسی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اسی نے تمہارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں مال جمع کرنے کے، تو وہی تمہیں بتائے گا تمہیں کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں اور کتنا کتنا خرچ کرنا ہے. تو یہ ذہن میں رہے حقیقت کے اندر جو بھی مال ہمارے پاس ہے یہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم صرف بطور امین کے ہیں، امانت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا جی. امانت رکھوائی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس، یہ بطور امانت کیا تمہارے پاس. ہم حقیقی مالک نہیں ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حصے مقرر کیے. ہاں جی، تمہارا مال جتنا بھی تمہارے پاس جمع ہے، سال ہو گیا، سال گزر گیا، تو اب اس میں سے اتنی زکوٰۃ دو. تو حقیقی مالک تو وہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ ہوا. تم نے فلاں چیز کاشت کی ہے تو اس میں سے عشر دو. حقیقی مالک کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہوا. مال غنیمت میں سے تم نے اتنا حاصل کیا ہے تو اتنا حصہ جو ہے تم رکھو، اور باقی جو ہے وہ سارے کا سارا تم رسول اللہ علیہ السلام کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے وہ والا حصہ نکالو. تو مالک کون ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہوا. ہاں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے تو پھر خرچ کرنے کے طریقے بھی وہی بتائے گا، مصارف بھی وہی بتائے گا کہ یہاں یہاں تم نے خرچ کرنا ہے. مالک وہی ہے، جہاں جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں سے منع بھی کرے گا وہ، کہ نہیں جی. کتنے سارے غلط طریقے ہیں جہاں پر لوگ مال خرچ کرتے ہیں، وہاں سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع کیے. اب مال کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. کوئی چوری کر کے، اس طرح کر کے، ڈکیتی کر کے، بدماشی کر کے لوگوں سے مال نہیں چھین سکتا. لوگوں سے ایسے بٹورنے لگے مال اور باطل طریقے کے ساتھ مال کھانے لگے. بارہا رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ لا تبطلوا، میں کہ تم جو ہے نا مال جو کماتے ہو نا وہ باطل طریقے کے ساتھ کبھی بھی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
میں باطل طریقے کے ساتھ مال نہ کماؤ. اب یہ لفظ باطل کے تحت سود خوری بھی آ جائے گی, رشوت خوری بھی آ جائے گی, حرام خوری بھی آ جائے گی, سارے کا سارا اسی میں آ جائے گا. یعنی خالق اور مالک جو ہے نا وہ حقیقی طور پر مالک وہی ہے, تو مال کمانے کے طریقے بھی وہی بتائے گا, اسے خرچ کرنے کے طریقے بھی وہی بتائے گا, کیونکہ مال جتنا بھی بندہ کماتا ہے وہ سارے کا سارا اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ مالک کی عطا کے ساتھ ہے. زمین میں بیج ڈالتے ہیں جی, اب زمین کے اندر سونا جائے خراب ہو جائے, لوہا جائے خراب ہو جائے, اب زمین کے اندر کمزور سا بیج جائے وہ کھڑا ہو کے جناب جوان ہو جائے, اس میں جناب اور لگ جائیں, ایک دانہ ڈالا تھا 100 دانے اور نکل آئے, تو یہ مالک کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مالک نے میں تو نے میرے بھروسے پر زمین میں ڈالا تھا, اب دیکھ تجھے عطا کیسے کرتا ہوں میں. تو یہ تو دیا اسی نے, مالک عز و جل نے دیا ہے. تم نے امانت رکھی تھی, اس کے کہنے پر زمین میں ایک دانہ رکھا تھا, رب نے تمہیں 100 دے دیے ہیں. رب فرماتا ہے تو نے ایک ڈالا, میں نے تمہیں 100 دیے, اب میں جیسے کہوں گا ویسے خرچ کر, کہ نہیں جی؟ تو چونکہ دینے والا وہی ہے, حقیقی مالک بھی وہی ہے, دیا بھی اسی نے ہے, مالک بھی وہی ہے, تو پھر وہ تو منع کرے گا بھائی. رشوت خوری, سود خوری, اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں, معاملات ہیں, وہ سارے کے سارے, کیونکہ بندہ مومن جو ہے نا وہ مال کے اندر صرف اور صرف امین ہے, امانت دار ہے. حقیقی مالک وہ نہیں ہے بندہ, حقیقی مالک رب تبارک و تعالی ہے. اس لیے کہ وہ مالک اللہ تعالیٰ ہے, تو اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اتنا عشر دو, اتنا زکوٰۃ دو, اتنا جناب تم نے باقی جو معاملات ہیں وہ ادا کرنے ہیں تم نے, وہ سارے کے سارے ادا کرنے لازم ہے ہم پر. بالکل یہی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو مال حاصل ہو میدان جہاد میں, اس کے 5 حصے کیے جائیں. وہ جو 5 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب آقا علیہ السلام کی مرضی ہے, حضور خود استعمال فرمائیں. جب آقا علیہ السلام ظاہر دنیا میں تشریف فرما دیں, آقا علیہ السلام خود استعمال فرمائیں یا آقا علیہ السلام آگے تقسیم فرما دیں, یہ حضور کی مرضی ہے. وہی 5واں حصہ جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو بھی جائے گا, یتیموں کو بھی جائے گا, مسکینوں کو بھی جائے گا, مسافروں کو بھی جائے گا. لیکن وہ جو 4 حصے ہیں وہ سارے کے سارے انہی غانمین کو, مجاہدین کو ملیں گے. ہاں جی, وہ 4 حصے سارے مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں گے جتنے بھی مجاہد تھے. اور یہ جس کے پاس جو پیدل گیا تھا اسے کتنا ملنا ہے, جس کے پاس اونٹ تھا اسے کتنا ملنا ہے, جس کے پاس گھوڑا تھا اسے کتنا ملنا ہے. ہاں جی, جو گھوڑے پہ گیا پیدل گیا دونوں کا فرق ہوگا نا, ایک تو پیدل گیا دوسرے پاس گھوڑا تھا. اب ظاہر بات ہے گھوڑا جس کے پاس تھا تو اس نے گھوڑے پہ بھی خرچ کیا ہوگا, اور گھوڑا تھا تو کون سا گھوڑا تھا, عربی گھوڑا ہے یا پھر رومی گھوڑا ہے. عربی گھوڑے والا ہے تو اسے ملے گا, رومی گھوڑے والے کو نہیں ملے گا, کیونکہ عربی گھوڑا جو ہے وہ تو روب دبدبے والا ہے, وہ جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو دھمال ڈال دیتا ہے, ایک دم جناب روب طاری ہو جاتا ہے, کہتے ہیں لو جی مر گئے. اور رومی گھوڑے جو ہیں ان کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے, ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی بات نہیں رکھی جو عرب گھوڑوں میں رکھی ہے. ہاں جی, تو اس طرح کر کے جو گھوڑے والا ہے اسے جناب ملے گا, اور اسے دنیا میں ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. میرے آقا علیہ السلام نے کہا جو بندہ جہاد کے لیے گھوڑے رکھتا ہے, ڈانس کے لیے گھوڑے نہیں. یہ جو آج کل کے پیروں کے پاس بھی ڈانس کے لیے گھوڑے رکھے ہوں. ایک بندے نے بتایا, اس نے کہا کہ پیر ہے, پنجاب کا پیر ہے, اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں صرف ایک مرید کے گھر میں گھوڑے کھڑے ہوئے. ایک مرید کی حویلی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ, ایک مرید کے ہاں سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے, اچھی نسل کے گھوڑے کھڑے ہوئے. نصاب لگا, باہر کے ملکوں سے گھوڑے جہاز پہ آتے ہیں, ہے وہ حال ہے یہاں ہمارے. تو یہ جو ہے گھوڑے جو ہے نا, گھوڑا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ ان گھوڑوں کی لید اور پیشاب جو ہے یہ بھی میزان میں رکھے گا. فرمایا کہ یہ بھی تولو اور اس کے وزن کے برابر بھی مجاہد کو نیکیاں دی جائیں, اس کے بدلے میں بھی اجر دیا جائے بندہ مجاہد کو. تو بتائیں یار, جو بندہ اسلام کے غلبے کے لیے گھوڑا رکھے اور اس گھوڑے کی لید جو ہے وہ بھی میزان پہ رکھی جائے تلنے کے لیے, تو جو بندہ اپنا وقت دے رہا ہے, اپنی خواہشات کو چھوڑ رہا ہے, رات دن جدوجہد کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے, مالک اللہ عز و جل جو ہے اسے کوئی نام نہیں عطا فرمائے گا. ظاہری بات ہے جو کچھ وہ کھا رہا ہے اس کا بھی وزن ہوگا یار, جو کچھ استعمال کر رہا ہے اس کا بھی وزن ہوگا قیامت والے دن, کہ اس نے یہ چیز کھا کے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا تھا. جب ایک گھوڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے میدان جہاد میں اترے تو وہ گھوڑا جو لید کرے وہ بھی قیامت والے دن وزنی ہو جائے, میزان میں رکھی جائے. یار رب کا میزان, رب کے میزان میں گھوڑے کی لید رکھی جائے گی. حساب لگائیں کیا شان پائی یار غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے بندے نے, جہاں گھوڑے کی یہ شان بلکہ اس کی لید کی یہ شان ہے, تو گھوڑے کا کیا مقام ہوگا یار. تو پھر وہ تو گھوڑا جانور ہوا, تو جس نے جانور کو پالا ہوا ہے اس کا کیا شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا جو بندہ مجاہد بن کر, مجاہد فی سبیل اللہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جناب جد و جہد کرے.
کوشش کرے رات دن، اور کریم آقا علیہ السلام کی خلافت کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرے، نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کرے۔ تو بھائی یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کاش کہ ہم لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ ہیں جی، آج لفظ خلافت کو تو ہمارے لوگوں نے گناہ ہی سمجھ لیا ہے کہ یہ جناب گناہ کا کام ہے، اس کا نام نہیں لینا ہمیں، حساب لگائیں۔ آج ممبر ہمارے لفظ خلافت کو ترس گئے سننے کو، مولوی جو ہے نا اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں جی، وہ فروعی مسائل کو لے کے اسی پہ الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، اسی پہ مناظرے ہو رہے ہیں، چیلنج ہو رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ لیکن جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام ہے، جو کام میرے آقا کے سامنے کیا ہے، جو کام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی مولا علی نے کیا ہے، جس کام کے لیے امام حسین نے اپنی جان دی ہے، اس کا نام ہی نہیں کیا۔ بتائیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں جناب زہر دیا گیا، جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ امام مالک کو کیوں کوڑے مارے گئے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں کوڑے مارے گئے؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ کو کیوں کوڑے مارے گئے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے ایسے ایسے سخت کوڑے لگے ہیں، میں کہ اگر ان میں سے ایک کوڑا کسی ہاتھی کو لگ جاتا وہ بھی چیخ اٹھتا۔ بتائیں رب تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے انہوں نے مارے کھائی۔ لیکن آج ہم جو ہیں، ہمارا جو حال ہے وہ کہنے کے لائق نہیں ہے، نہ کہے کسی کو کیا کہے۔ یہ جو لوگ آج بھی اس دور کے اندر جب اسلام پہ کٹھن مرحلہ ہو، اسلام جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مغلوب کر دیا گیا ہو کافروں کی سیاسی طور پر، جی اسلام اپنے دلائل میں، اپنے براہین میں تو اللہ اکبر جس دن پہلے دن آیا تھا اسی طرح آج بھی چمک رہا ہے جی۔ لیکن بات جو ہے نا وہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ جناب اسلام کے احکامات ایسے چل رہے ہوں، ان کے اسلام جو ہے نا نماز روزے تک عبادت تک محدود ہو جائے، نہ اسلام جو ہے نا وہ تخت پہ ابوبکر صدیق کو دیکھنا چاہتا ہے، اسلام تخت پہ ابوبکر عمر عثمان و علی کو دیکھنا چاہتا ہے، اسلام تخت پہ امام حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، اسلام جو ہے نا وہ تخت پہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اسلام کے خیر خواہ ہوں، جو اسلام کے دشمن ہوں، اسلام ان کو چبھتا ہو، وہ تو اسلام کو گوارا ہی نہیں ہے، ان کا دنیا میں رہنا برداشت نہیں ہے، ان کو حکمران بننا تو بہت عذاب والی بات ہو جائے گی۔ پھر اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آیت مبارکہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ جو ہے نا من شیء، شے جو ہے اس نے عموم پیدا کر دیا، جو بھی شے تمہیں مال غنیمت میں ہاتھ آئے، کوئی تقسیم نہیں فلاں 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 فلاں، نہ جو بھی شے تمہارے ہاتھ آئے، اور یقین کر لو کہ جو بھی شے تمہیں مال غنیمت میں ہاتھ آئے، یہاں تک کہ سوئی بھی اور دھاگا بھی، خید بھی مخیط بھی، سوئی ہاتھ آئی ہے وہ بھی جمع کروانی ہے، دھاگا ہاتھ ہے وہ بھی جمع کروانا ہے، یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جو کوئی بندہ یہاں پہ کوئی چیز چوری کرے گا، مثال کے طور پر اونٹ چوری کیا ہے آقا علیہ السلام نے غنیمت میں سے، میرے آقا علیہ السلام نے میں قیامت والے دن وہی اونٹ جو ہے نا اس کی یہاں پہ بندھا ہوا اور وہ اونٹ چلا رہا ہوگا، وہ بندہ میدان محشر میں اس طرح چیختا ہوا بھاگ رہا ہوگا، میدان محشر میں اس طرح رسوا ہو جائے گا بندہ جو مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کر لے ہیں جی۔ اب جو مال غنیمت میں سے اونٹ چوری کر لے اس کا حال یہ بنے گا، تو جو گھڑی چوری کر لے، جو پراڈو چوری کر لے ہیں، جو پھر پورا بیت المال چھوڑے، بیت المال پورا لے جائے ہیں جی، پھر جو خزانہ خالی کر لے، یہ توشہ خانے میں سے توشہ نکال کے کھا جائے ہیں جی، تو پورے جناب ملک ہی صفایا کر دے، اس کا کیا بنے گا؟ ملک کے پیسے لوٹے، قوم پیچھے سے روٹی کھانے کو ترس رہی ہو، وہ حرام خور باہر جا کے جناب جزیرے بنا کے بیٹھا ہو، بتائیں کیا بنے گا پھر ان کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ غلول ہے، یہ کیا ہے؟ غلول ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو بھائی مجاہد کو جو جہاد کرنے گیا ہے اس سے تقسیم کیا جائے گا، یہاں تو اللہ کے فضل سے زندگی ساری جہاد بھی نہیں کرتے، پھر بھی 20-20 مرلے کے پلاٹ پکے ہیں، سینکڑوں ایکڑ کے جناب پلاٹ بڑے بڑے، جنہوں نے جہاد جتنا جہاد سے بھاگا ہوگا نا اتنی زمینوں سے زیادہ ملے گی، حساب لو۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، بے شک 5واں حصہ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کریم علیہ السلام کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو جتنے بھی آگے نام آئے نا یہ سارے متقابل نہیں ہیں کہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، ظاہری بات ہے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے، وہ مسکین بھی ہو سکتا ہے، وہ مسافر بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح جو مسافر ہے
وہ جناب مسکین بھی ہو سکتا ہے، یتیم بھی ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کر کے جو مسکین ہے وہ مسافر بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یتیم بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے کے سارے آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، کیونکہ اسلام سے پہلے جو بھی لوگ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو مال کے 4 حصے کرتے تھے، ایک چوتھا حصہ جو ہے وہ ان کا سردار لے لیتا تھا، باقی سارے کا سارا وہ جتنے بھی جاتے تھے لڑاکے ان میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا 5 حصے رب تبارک و تعالی نے فرمائے، 4 حصے مجاہدین کے لیے، غانمین کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیت المال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، تمہارا اللہ پر ایمان ہے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، میں اور اس پر تمہارا ایمان ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، بدر میں فتح ہم نے نازل کی اپنے حبیب پر، فرشتے ہم نے بھیجے ہیں اپنے حبیب پر۔ تم خود ہی دیکھ لو حالات، آگے اللہ تعالیٰ نے پورا منظر بیان کیا ہے بدر کا، وہ کل انشاءاللہ جب بات کھلے گی، لیکن یہاں پہ صرف اتنا سماعت فرما لیں، تمہارا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس گھوڑے کم ہیں، سواریاں کم ہیں، تمہارے پاس جتنے بندے ہیں اتنی سواری نہیں، 7 سواری ہیں، 8 تلواریں ہیں، 80 نیزے ہیں تمہارے پاس، بتاؤ اتنے سے تم حاصل کر سکتے ہو؟ کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا، تم تو اپنا بھی چھنوا بیٹھو گے وہاں پہ لوگوں سے۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وہ فرقان کے دن، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا جو دن ہے، میں اس دن، اور فرمایا کہ وہ دن جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے آئی تھی، مدد تو ہم نے نازل کی تھی اپنے حبیب پر، فرشتے ہم نے بھیجے تھے، تو یہ مال عطا فرمانے والے بھی ہم ہی ہیں، تمہاری تو ہمت نہیں تھی جمع کرنے کی، تم تو کچھ نہیں جمع کر سکتے تھے، تو پھر جب دیا ہم نے ہے تو پھر حکم بھی ہمارا ہی چلے گا، جیسے ہم کہیں گے ویسے تقسیم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مدد ہم نے کی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، ہمارے حکم کے مطابق اسے تقسیم کرو اور ہمارے ہی حکم پر عمل کرتے رہو تو ہر بار تمہیں فتح ملے گی۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو یہاں قادر ہے تمہاری مدد کرنے پر، وہ ہر جگہ قادر ہے تمہاری مدد کرنے پر۔ جس خالق اور مالک نے یہاں تمہیں مال دیا ہے، وہ خالق اور مالک ہر میدان میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔